ان دنوں شہر مالیگاؤں میں خودکشی کے واقعات پھر سے بڑھنے لگے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج جامع اسماعیل مسجد میں آپ کا خطاب تھا، تو آپ نے عوام الناس سے کیا فرمایا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو خود سے قتل نہ کرو۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ خود بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ خودکشی عام طریقے پر غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، یا تنگ دستی اور مختلف پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی مسائل اور امراض اس کا سبب بنتے ہیں۔ ان سب کا حل ہمارے دین میں موجود ہے۔ ہمیں اپنے سماج میں محبت کو عام کرنا چاہیے اور ایسے لوگ جو بے روزگار ہوں، جو پریشان حال ہوں، ان کی مدد کا مزاج بنانا چاہیے۔ اسی طرح جو بچیاں سسرال میں ستائی جاتی ہیں، پریشان کی جاتی ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ایسا مزاج اور ماحول بنانا چاہیے کہ گھروں میں بہو کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جو بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کا، اس کے آرام و راحت کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح جو بچے امتحان میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ وہ ایسی راہ پر نہ جائیں جس کی وجہ سے ان کے خاندان پر بدنامی کا داغ لگے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، اپنے بچوں کے دل کے اندر امنگ اور ولولہ پیدا کریں، ناکامی بھی ہو تب بھی ان کو ڈھارس دیں اور آئندہ کامیاب ہونے کے اصول اور ضابطے ان کو بتائیں۔ اسی طرح جو ہمارے جوان بچے بچیاں محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نامناسب ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس کو اپنانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ جو آدمی زہر کھا کر خودکشی کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ جو شخص اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے ہلاک کرتا ہے، جہنم میں وہ اسی تکلیف سے گزارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑائی میں ایک صاحب بہت بہادری دکھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا ہوا من اہل النار، وہ جہنمی انسان ہے۔ صحابہ کو یہ بات عجیب لگی، چنانچہ ایک صاحب ان کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ شخص زخمی ہوا اور پھر اس نے اپنے آپ کو خود سے ہلاک کر لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنمی کیوں کہا تھا۔ یہ صاحب جنہوں نے ماجرا دیکھا تھا، حضور کی خدمت میں آ کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا تھا، اس شخص نے خودکشی کر کے حرام موت کو گلے لگایا ہے۔ ہمارے شہر میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہماری تشویش میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں اور اس کے بنیادی اسباب اور وجوہات پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہو کہ اگر کہیں پڑوسیوں میں جھگڑا ہے، یا میاں بیوی میں اختلاف ہے، یا سسرال میں کسی بچی پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ حدیث میں یہ بھی ہے وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ مسلمانوں کو ایثار قربانی کا درس دیا گیا، انہیں ہمدردی اور غمخواری سکھائی گئی، انہیں اخوت اور محبت کی تعلیم دی گئی، انہیں یہ سمجھایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر زندگی گزاریں۔ مسلمان اگر ان تمام تعلیمات پر عمل کریں، نفرت کی جگہ محبت کو عام کریں، ظلم و ستم سے باز آ جائیں، بے روزگاروں کے لیے سہارا بنیں، مایوس افراد کو تسلی کے بول بولیں، تو انشاءاللہ خودکشی کے واقعات رکیں گے، تھمیں گے اور ہمارا شہر اس سماجی خرابی سے پاک ہو سکے گا۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے تمام شہریان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن وجوہات کی وجہ سے نفسیاتی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں یا سماجی مسائل ہوں،
جن وجوہات و مسائل کی وجہ سے خودکشی کی جا رہی ہے ہمیں ان کو روکنے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام اسباب و وجوہات کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، ان کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر اس سماجی برائی کی روک تھام کرنی چاہیے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور ہمارا دینی فریضہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر ایک سوال